دوستوں ایک اور کتاب تاریخ کے زخم لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ سکندر خان بلوچ تقسیم ہند اور عسکری تاریخ کے پوشیدہ گوشے بے نقاب کیے گئے الفیصل نے اس کو شائع کیا ہے۔ یہ کتاب بھی بہت اچھی کتاب ہے جو کہ پاکستان کی عسکری اور سیاسی جو تاریخ ہے تقسیم ہند سے پہلے اور تقسیم ہند کے بعد اس کو سمجھنے کی ایک کوشش کی گئی ہے، اور اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ اس سے پہلے شاید بہت کم سامنے آتی ہیں۔ سکندر خان بلوچ صاحب جو ہے 1939 میں یہ پیدا ہوئے تھے، اور اس کے بعد 1965 کے اندر آرمی کی ایجوکیشن کور کے اندر یہ شامل ہوئے، کمیشن ملا تھا ان کو، اور اس کے بعد 1985 میں 5 کور کراچی سے بطور لیفٹیننٹ کرنل جو ہے یہ ریٹائرڈ ہوئے۔ کئی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، عسکری بھی، سیاسی بھی، سماجی بھی، کالم وغیرہ بھی لکھتے رہے، اور یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے تاریخ کے زخم۔ تاریخ کے زخم کے حوالے سے یہ اس کتاب کو کہتے ہیں کہ یہ اس کتاب کے اندر جو ہے ماضی سے سیکھنے کی کوشش کی گئی، جو پاکستان کا سیاسی اور عسکری ماضی ہے اس سے جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ تقسیم ہند جو ہے وہ جو ہوئی تھی، تقسیم ہند کے بعد پاکستان کے اندر سیاسی اور عسکری جو ادارے تھے، سیاستدان تھے، ان کا کیا کردار رہا ہے، کیا ان کا کردار پاکستان کے لیے بہتر رہا ہے یا پاکستان کے لیے بہتر نہیں رہا ہے، اس کا تجزیہ جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بر صغیر کیوں تقسیم ہوا، پاکستان کیوں بنا، اس پر ہندوستان میں اور پاکستان میں کیا کیا لکھا جا چکا، اس کے حوالے سے انہوں نے کچھ کوشش کی ہے کہ غیر جانبدارانہ موقف جو ہے وہ اپنایا جائے اور ان لوگوں کی تحریریں پیش کی جائیں جو کہ غیر جانبدارانہ موقف رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے مشرقی پاکستان کی جو علیحدگی ہے اس کے حوالے سے بھی ان کی کوشش ہے کہ یہ غیر جانبدارانہ موقف اپنا کر اس کو دونوں طرف کی بات لکھیں کہ کیا بات صحیح ہے۔ پھر اسی طریقے سے کہ عسکری تاریخ جو ہے وہ اس میں انہوں نے صرف پاک بھارت جنگ تک جو ہے اس کو محدود نہیں رکھا، بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ عسکری تاریخ کے کئی پہلو ہیں جن سے سیکھا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ میں نے گلگت کے اندر جیسے ان کی پوسٹنگ ہوئی تو ناردرن اسکاؤٹس گلگت کے اندر ہوئی، تو انہوں نے اس کے بارے میں ایک بڑی اچھی کتاب لکھی تھی، دا لبریشن آف ناردرن ایریاز گلگت بلتستان نے جو لڑائی لڑی، اس کے بارے میں انہوں نے بہت ہی شاندار کتاب جو ہے وہ لکھی تھی، اور جو اس سے پہلے نہیں لکھی گئی تھی۔ پھر جواہر لال نہرو اور جو دوسرے کردار تھے تقسیم ہند کے، ان کے بارے میں جو بہت کم لکھا گیا ہے پاکستان کے اندر ظاہر ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور جو اس طرح کے رہنما ان کے بارے میں ہی، مرکزی جو رہنما ہے ان کے بارے میں زیادہ تر بات کی جاتی ہے، لیکن جو دوسرے رہنما ہیں بر صغیر کے اندر جو مخالف تھے مسلم لیگ کے، اس کے اوپر بات نہیں کی جاتی، اس پر بھی انہوں نے بات کی ہے۔ تو اگر ہم اس کی انڈیکس دیکھیں اور اس کے اندر جو موضوعات ہیں وہ دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بر صغیر کے جو فوجی افسران ہیں ان کی تاریخ بیان کی انہوں نے، کہ بر صغیر کے جو فوجی افسران تھے تاریخ کے آئینے میں ان کا کردار کیسا تھا، برٹش آرمی کے اندر وہ کیا تھے۔ پھر انڈین آرمی کی تقسیم کس طرح ہوئی، کہ ہمیں پاکستان کے وقت فوج کس حالت میں تھی، اس کا کیا کردار تھا۔ انڈین ملٹری اکیڈمی کی تقسیم ہوئی، پھر پاکستان ملٹری اکیڈمی کا قیام ہوا، پھر 1948 کا ایک فوجی ثقافتی پروگرام، انقلاب گلگت پر چونکہ انہوں نے خود کتاب لکھی اور یہ وہاں رہے ہیں تو انہوں نے بڑی تحقیق کی ہے کہ گلگت نے کس طریقے سے گلگت چترال نے لڑ کے جو ہے وہ برٹشر سے جو ہے وہ آزادی حاصل کی، اور انہوں نے وہاں پر اپنی ایک آزاد جو پاکستان کے ساتھ بعد میں شامل ہوئے۔ پھر اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ پاک آرمی میں اسلامی روایت کی بنیاد بریگیڈیئر اینگل نے رکھی ہے، یہ ایک برٹش آرمی جنرل تو ان کے تھے، بریگیڈیئر تھے، تو ان کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے۔ پھر انہوں نے 1965 کی وار اور جو پاکستان کے دوست ممالک تھے اور اس کے حوالے سے انہوں نے کچھ لکھا ہے۔ پھر کوئٹہ چھاونی سے، مشرقی پاکستان کے اندر کوئٹہ چھاونی سے بہت سارے جو بنگالی آفیسرز تھے وہ فرار ہوئے، اور انہوں نے جا کر وہاں پھر مکتی بہانی کے اندر جو وہ پاکستانی افواج کے خلاف جو لڑائی لڑی وہ یہاں سے لڑے، اس کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے۔ شرمیلا بوس جو ہے وہ ایک بھارتی نژاد بنگلہ دیشی بڑی مشہور مصنفہ، اس کے حوالے سے انہوں نے کچھ مشرقی پاکستان کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے۔ پھر بلوچستان میں پہلی فوجی چھاونی، پھر بلوچ انسرجنسی جو ہے اس کے بارے میں انہوں نے لکھا، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے۔ پھر فوجی حکمرانی کے حوالے سے انہوں نے لکھی ہے بات، اور بھارتی کمانڈر چیف کریاپا جو تھا اس کے بارے میں انہوں نے بڑی دلچسپ باتیں لکھی ہیں۔ مسئلہ کشمیر و سابق بھارتی آرمی چیف، پھر نہرو خاندان کے حوالے سے بات لکھی ہے۔ اسرائیل کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ لکھا، اور پاکستانی افواج اور پاکستان کی پالیسی جو ہے ریاستی پالیسی اس کے بارے میں لکھا ہے۔ تاریخ کے زخم الفیصل نے چھاپی ہے کتاب، پاکستان کی سیاسی اور عسکری حوالے سے ایک مختلف نقطہ نظر ہے، تھوڑا سا اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں اور آپ کو یقیناً کتاب اچھی لگے گی۔